ریحان نے اپنے موبائل پر دبئی کا نمبر دیکھا تو مسکرا اٹھا۔ اس نے ریموٹ سے ٹی وی کی آواز کم کی اور کال ریسیو کر لی۔ آخا، دبئی کوئین کو ہمارا خیال آ ہی گیا۔ ہم تو سمجھے تھے بیبی وہاں کی روشنیوں میں تمہاری آنکھیں چندھیا گئی ہوں گی۔ دوستوں کو آنکھوں سے نہیں، دل سے دیکھا جاتا ہے، اور سچا دل کبھی جھوٹی روشنیوں سے نہیں چندھیاتا۔ کمل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ واہ بھئی واہ، راتوں رات ڈائیلاگز بولنے بھی آ گئے۔ کس کی صحبت مل گئی؟ ریحان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا خیر چھوڑو فضول باتیں۔ شاپنگ پر نکل رہی تھی تو سوچا تم سے پوچھ لوں کہ تمہارے لیے کیا لاؤں؟ کمل نے کہا۔ میں نے پہلے بھی منع کیا تھا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں تو خود دبئی آتا جاتا رہتا ہوں۔ ریحان نے منع کر دیا۔ ہاں جانتی ہوں مجھ سے زیادہ امیر ہو، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں سب کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لوں۔ پلیز تم بھی کچھ بتا دو۔ کمل نے اصرار کیا۔ اچھا چلو پھر جو تمہاری مرضی ہو لے آنا، لیکن دیکھو زیادہ مہنگا نہ ہو، وہاں بہت مہنگی مہنگی چیزیں ملتی ہیں۔ اپنے حق حلال کے پیسے ضائع مت کرنا۔ ریحان نے ہار ماننے والے انداز میں کہا اور اسے نصیحت بھی کی تو وہ زوردار کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ کیا ہوا؟ ریحان حیران ہو گیا۔ کچھ نہیں، تمہاری حق حلال والی بات پر ہنسی آ گئی۔ ہاں تو کیا غلط کہا ہے میں نے؟ وہ بھی اپنی بات پر بضد تھا۔ چلو چھوڑو، جو چیزیں محبت کرنے والوں کے لیے لی جاتی ہیں ان کی قیمت نہیں قدر دیکھی جاتی ہے۔ کمل نے پھر فلسفہ جھاڑا تو ریحان تعجب سے بولا، اف کمل، تم بہت فلسفہ بولنے لگی ہو۔ میں کہہ رہا ہوں نا، پیسہ مت ضائع کرنا۔ یہ پیسہ اگر ضائع بھی کر دوں گی تو اور کما لوں گی۔ ایسی حق حلال کمائی جتنی جلدی آتی ہے اتنی جلدی چلی بھی جاتی ہے، نہ اس کے آنے کی خوشی نہ اس کے جانے کا غم۔ کمل نے حق حلال پر زور ڈالتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، پھر بولی، تم ٹھیک کہتے تھے، اس طرح کا پیسہ کمانا کوئی مسئلہ نہیں۔ اب سمجھی میں یہ سب کیوں کہتا تھا۔ دیکھو تم راتوں رات ہی میں سٹار بن گئی، گانا گا کر بھی اتنی مشہور نہ ہو پاتی۔ ریحان نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ لیکن یہ کیسی مشہوری ہے؟ کمل نے تلخی سے پوچھا۔ دیکھو آج تمہارے فیس پیج پر 47,000 سے زیادہ فینز ہیں۔ ریحان نے جواب دیا۔ وہ فینز نہیں، تماش بین ہیں۔ اس کے لہجے میں طنز چھپا ہوا تھا۔ ہاں، تماش بین بھی جتنے زیادہ ہوں اتنا ہی مزہ آتا ہے۔ ریحان کہتے کہتے ہنس دیا۔ سچ کہا، تماش بین جتنے زیادہ تماشا اتنا ہی بڑا۔ پارٹی تو بھی شروع ہوئی ہے۔ اچھا بعد میں بات کرتی ہوں، بائے۔ کمل نے بھی ہنس کر کہا اور فون بند کر دیا۔ کمل شاپنگ کر کے لوٹی اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گئی۔ فیس بک ان باکس میں ڈھیروں میسیجز تھے۔ وہ میسیج پڑھے بنا اسکرول ڈاؤن کرتی رہی۔ مردوں کی فطری ذہنیت کا مظاہرہ پڑھنے میں اسے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ایک میسیج میں شہریار کا نام لکھا دیکھ کر وہ رکی اور میسیج کھول کر پڑھنے لگی۔ اس نے میسیج پڑھا اور پھر زیر لب مسکرا دی اور جواب ٹائپ کرنے لگی۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو میں واپس آؤں یا نہ آؤں؟ تمہیں کیا پتہ نہیں یہ کیوں پوچھا کہ تم کب واپس آؤ گی، لیکن اگر تمہیں برا لگا تو معذرت خواہ ہوں۔ شہریار آن لائن تھا جب ہی اس کا فوراً رپلائی آ گیا۔ نہیں نہیں، برا تو نہیں لگا، بس عجیب لگا۔ کمل نے جوابی میسیج بھیجا۔ عجیب کیوں؟ ہزاروں میل دور بیٹھے شہریار کا دل بے طرح دھڑکا۔ اسے لگا جیسے ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی ہو۔ کیا بے وقوفی ہے، اب تم نوجوان نہیں ہو شہریار صاحب، خود کو سنبھالو۔ اس نے خود کو ڈانٹا۔ پتہ نہیں کیوں کبھی کسی نے میری واپسی کا پوچھا نہیں، اور نہ کوئی میرا منتظر رہا، تو عجیب لگتا ہے۔ کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جن پر آگے جا کر واپسی مشکل ہو جاتی ہے، نہ انسان خود آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے کوئی پکارتا ہے۔ کمل نے میسیج ٹائپ کیا اور اسے بھیج دیا۔ بڑی گہری لڑکی ہو، بلکہ بڑی عجیب لڑکی ہو۔ شہریار نے اس کے فلسفے کے جواب میں میسیج بھیجا۔ دروازے پر دستک ہو رہی ہے، میں دیکھتی ہوں کون ہے، خدا حافظ، پھر بات ہوگی۔ اس نے بات ختم کرنی مناسب سمجھی۔ چل منی جلدی جلدی ناشتہ کر اور برتن دھو کر جگہ پر رکھ، ماں نے منی کے آگے پراٹھا رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا اماں، بس یہ ناشتہ ختم کر لوں، منی نے نوالا توڑتے ہوئے جواب دیا۔ اور منا تو اپنی دکان پر کب تک جائے گا؟ 9 بج گئے ہیں، تیرا باپ بھی شہر سے آنے ہی والا ہوگا، تجھے گھر میں دیکھے گا تو ناراض ہوگا، ماں نے مننے کو ڈانٹتے ہوئے پوچھا۔ جا رہا ہوں اماں، چائے تو پی لینے دے، منا جلدی جلدی نوالا حلق میں ٹھونس رہا تھا۔ اتنے میں دروازہ زور زور سے بجا۔ مننے نے دروازہ کھولا تو ایک لڑکا تیزی سے اندر آیا اور فوزیہ کی ماں سے کہا، چاچی شہر میں چاچا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ابھی بھائی کریم کے پاس فون آیا تھا۔
ماں یہ خبر سنتے ہی پریشان ہو گئی اور دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھبرا کر بولی، ہائے اللہ میں مر گئی۔ فوزیہ کے ابا تجھے کیا ہو گیا؟ جا منا بھاگ کر بھائی رحیم کو بتا، شہر جانے کی تیاری کرے۔ وہ جلدی چل دیا۔ منا رحیم کو بتانے کے لیے بھاگ کھڑا ہوا۔ ادھر ماں پریشانی سے زمین پر ہی بیٹھ گئی اور اپنے سہاگ کی سلامتی کی دعا مانگنے لگی۔ دیکھیں جی، ہمیں بتاتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ ان کی ایک ٹانگ بری طرح کچلی گئی ہے اور آپریشن کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ باقی ابتدائی دیکھ بھال تو ہم نے کر لی ہے، ڈاکٹر نے رحیم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ڈاکٹر صاحب؟ رحیم نے حیرانی سے پوچھا۔ اس کے حواس اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ مطلب یہ کہ فوری انتظام کریں آپریشن کا، ڈاکٹر نے کندھے اچکا کر کہا۔ مگر ڈاکٹر صاحب کتنا خرچہ ہو جائے گا؟ رحیم نے پریشانی سے پوچھا۔ آپ کو کم از کم 1.5 لاکھ کا انتظام کرنا پڑے گا، ڈاکٹر نے کچھ سوچ کر جواب دیا۔ 1.5 لاکھ؟ رحیم نے ماں کی طرف دیکھا اور پریشان لہجے میں بڑبڑایا۔ جی، اور یہ کام 2-3 دن کے اندر ہی ہونا ضروری ہے، ورنہ زخم خراب ہو سکتا ہے، ڈاکٹر نے رحیم کو سمجھایا۔ جی ڈاکٹر صاحب، رحیم نے کہا اور سب کی طرف دیکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ پتر رحیم، ڈاکٹر تو کہہ گیا ہے آپریشن کا 2-3 دن میں پیسہ لا کہیں سے۔ رحیم تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو ماں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، 1.5 لاکھ کس سے مانگوں؟ میرا تو اپنا گزارا پورا نہیں ہوتا۔ ابا سے کہا تھا گھر بیچ کر کچھ پیسے دے دے تاکہ میں بھی کوئی دکان ڈال لوں، رحیم نے شدید رکھائی سے کہا۔ اب یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں، تیرا باپ اس حالت میں پڑا ہے اور تو گھر بیچنے کی بات کر رہا ہے، ماں نے شدید غصہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تو اماں، اور کیا کہوں، میری بات مان لی ہوتی تو اس وقت اتنی پریشانی نہ ہوتی۔ اب کہاں سے لاؤں میں؟ تو بھی بس نا، میں جتنا کر سکتا ہوں کر دوں گا، رحیم نے بے پرواہی سے کہا اور باہر نکل گیا۔ ماں اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ بیٹے کی بات سن کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ منی نے ماں کو اس حالت میں دیکھا تو آگے بڑھ کر گلے لگا لیا۔ اس نے ماں کے آنسو پونچھے اور اسے دلاسا دیا۔ اماں نہ رو، اللہ کوئی نہ کوئی انتظام کر دے گا۔ تو نے دیکھا منی کیسے جواب دے کر گیا ہے؟ جس باپ نے اتنا بڑا کیا، بیٹیوں سے زیادہ بیٹے کا خیال رکھا، آج وہی اس پر بوجھ ہو گیا۔ ماں کے لہجے میں شکوہ تھا۔ اماں چھوڑ بھائی کو، میں باجی کو فون کرتی ہوں، وہ ضرور کچھ نہ کچھ کر دے گی۔ منی نے موبائل ہاتھ میں پکڑا اور نمبر ملانے لگی۔ ہاں تو کر فوزیہ کو فون، لیکن باپ اور بھائی کو پتہ نہ چلے کہ تو نے اس سے پیسوں کا کہا ہے۔ فوزیہ کا نام سن کر ماں کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ ہاں تو کر فوزیہ کو فون۔ منی نے جلدی جلدی فون ملایا۔ دوسری طرف سے فون بند جا رہا تھا۔ اس نے کئی بار فون ملا کر دیکھا، مگر ہر دفعہ ایک ہی ریکارڈنگ سننے کو ملی۔ اماں باجی کا فون بند جا رہا ہے۔ بار بار فون ملانے کے بعد منی نے ماں کی طرف دیکھا اور پریشانی سے کہا۔ ماں کی آنکھوں میں چمکتے امید کے دیے بجھنے لگے۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اداس لہجے میں بولی، چل چھوڑ دے، ابھی اللہ انتظام کر دے گا، میں سوچتی ہوں کچھ۔ بیٹے نے تو جواب دے دیا ہے۔ کمل اگلے دن پاکستان پہنچی۔ ریحان اسے گرم جوشی سے ملا۔ فریش ہونے کے بعد اس نے ریحان کے سامنے سارا سامان کھول کر رکھ دیا۔ وہ اپنے گھر والوں کے لیے طرح طرح کے گفٹ لائی تھی۔ ایک گفٹ اس نے ریحان کی طرف بڑھایا۔ اف، میرا پسندیدہ پرفیوم! لیکن ریحان پرفیوم دیکھ کر خوشی سے بولا، لیکن کیا؟ کمل نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ تو بہت مہنگا ہے، ریحان نے اسے پرفیوم پر لکھی قیمت دکھاتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوا؟ دوستی میں پیسوں کا حساب رکھنے والے لوگ کمینے ہوتے ہیں۔ میں شاید بہت بری ہوں لیکن کمینی نہیں ہوں، کمل نے کندھے اچکا کر کہا۔ تو بہت کھری ہے کنول، ریحان نے اسے ستائشی نظروں سے دیکھا۔ ہاں، اسی لیے تو ناکام ہوں، کمل کے لہجے میں تلخی تھی۔ کہاں ناکام ہو؟ دیکھو، یہ سب آج پا تو لیا ہے تم نے، ریحان نے گفٹس کے ڈھیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ وہ کامیابی نہیں جس کی میں نے چاہ کی تھی۔ کمل کی تلخی برقرار تھی اور لہجے میں بے چینی تھی۔ پھر کیا ہے؟ ریحان نے حیرانی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، مگر ان سب سے سکون نہیں ملتا، کمل نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ خیر دکھاؤ، اور سب کے لیے کیا کیا لائی ہو؟ ریحان نے بات بدل دی تو وہ گھر والوں کے لائے ہوئے گفٹ ایک ایک کر کے اسے دکھانے لگی۔